اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، اور کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان آندھیوں میں جلا دیا ہے جلا کے رہے گا، اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام جناب صدر محفل اور قابل احترام ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معنون ہے۔ حاضرین محترم، میرا جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کے شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا گیا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب زندگی کی دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئی، زبان منتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئی، محقق کے عدم کو پانا ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اما صدیقہ کائنات فربیقہ اخلاق میں خلیقہ انتہائی خوش نصیبہ، وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، آقا سیرت ہے، قرآن صورت ہے، آقا عمل ہے، قرآن علم ہے، ہاں تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہے سرابہ اجالا ہمارا نبی، آمینہ کا پیارا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، یتیم و ضعیف و کبریاد سن بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے کہ پیالہ دے گا ہم کو ہمارا نبی، اب قیامت تک نہ آئے گا کوئی نبی، قیامت تک رہے گا ہمارا نبی۔ حاضرین محترم، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتے رہے گی، اور بحیثیت جرنیل ایسے سپاہ سالار تیار فرمائے جنہیں زمانہ خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمانی غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ حاضرین محترم، ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عثمان آئے تو غنی بن گئے، عمر آئے تو فاروقی بن گئے۔ حاضرین محترم، میں کیا مجال کہ میں اس محجبین کے شان کے بارے میں لب کشائی ہوں کہ جس کی دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے تو سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو سراقہ گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، محاذ و مورچوں پر جانثاروں کو کھڑا رکھنا، محاذ و مورچوں پر جانثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا، ابھی ہے معرکے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، تیرے ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے،
تیرے ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو پڑ جائیں گے دنیا سے، محمد الرسول اللہ کا تکرار کرنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ بڑا مکار و دشمن ہے فلٹ کر وار کرتا ہے، بڑا مکار و دشمن ہے فلٹ کر وار کرتا ہے، بدل کر بحث فتنوں سے ہمیں دوچار کرتا ہے، ہمیں افضال ہاتھوں میں لیے تلوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ نہ موت سے ڈر ہے، نہ موت سے ڈر ہے، نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے، ناموس رسالت پہ قربان ہے۔ والسلام علیکم۔